السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی سرکولر ریلوے کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ جب کراچی کی آبادی محدود تھی تب پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال بہتر تھی۔ کشادہ سڑکوں پر ٹرام و سنگل اور ڈبل ڈیکر بسیں چلا کرتی تھی اور لوکل ٹرینیں بھی چلنا شروع ہوئی تو مسافروں کو مزید سفری سہولت میسر آ گئی۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے کے بجائے کمی آنا شروع ہوئی۔ ٹرام اور ڈبل ڈیکر بسیں غائب ہو گئیں۔ اس پر بس نہ ہوا، سرکولر ریلوے ٹرین کا خاتمہ کیا گیا۔ بڑی بسوں کی جگہ میں منی گاڑی، چھوٹی پک اپ کا رواج شروع ہوا، جس میں سفر کرتے ہوئے مسافروں کو مرغا بننا پڑتا تھا، اور پھر مزدہ سڑکوں پر دوڑنے لگی، جس سے شہر کراچی میں ٹریفک حادثات معمول بن گئے، جس نے اس شہر کو ناقابل تلافی فسادات کو جنم دیا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگ چنگچی رکشوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ سفری سہولتوں میں بہتری نہیں بلکہ کمی آئی ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ ترقی کرنے کے بجائے دن بدن زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی جانب سے سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی ہے، سب کچھ بیانات تک محدود دکھائی دیتا ہے۔ ایک عرصے سے کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی کے قصے سنائی دیتے ہیں، لیکن عملی کام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ فی الحال کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس بارے میں سن کر کان پک چکے ہیں۔ اب لوگ مزید محض خوش فہمی کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ نئی لوکل ٹرینیں شروع ہوں اور سرکولر ریلوے بحال ہو۔ ماضی کی کراچی سرکولر ریلوے کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے کراچی میں آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1969 میں کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کیا۔ کراچی سرکولر ریلوے لائن کی اسٹیشنوں کی تعداد 29 تھی، جبکہ یہ منصوبہ 2 لائنوں پر مشتمل تھا۔ پہلی لائن ڈگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر لیاقت آباد سے ہوتی ہوئی کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن پر ختم ہوتی تھی۔ دوسری پاکستان ریلوے کی مرکزی ریلوے لائن پر بھی کراچی شہر، لانڈی اور کراچی شہر تک لوکل ٹرینیں چلتی تھیں۔ کراچی سرکولر ریلوے اسٹیشن پر درج ذیل اسٹیشن تھے۔ ایک روٹ کراچی شہر سٹی اسٹیشن سے وزیر معیشت، لیاری، بلدیہ، سائٹ، منگو پیر، اورنگی، نورتاز آباد، لیاقت آباد، گیلانی، اردو سائنس کالج، کراچی یونیورسٹی، ڈگ روڈ اسٹیشن واقع تھے۔ دوسرا روٹ کراچی سٹی سے لانڈی تک کا تھا، جسے لوکل ٹرین بھی کہتے تھے، جس میں لانڈی، ملیر، ایئرپورٹ، ڈگ روڈ، ڈرگ کالونی، چنیسر ہال سے
کینٹ اور سٹی اسٹیشن شامل تھے۔ اس زمانے میں ہم سندھ مدرسہ اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمارے بالکل سامنے ہی اسکول کی کلاس سے سٹی اسٹیشن کا راستہ دکھائی دیتا تھا۔ ابھی بینک پلازا بنا نہیں تھا، تو 8:30-9 بجے کے قریب دیکھنے میں آتا تھا کہ سٹی اسٹیشن سے لوگ باہر کی طرف میکلر روڈ کی طرف ایک ہجوم کی شکل میں آتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ سیدھے ہاتھ پہ ٹاور کی طرف رخ کر لیتے تھے اپنے دفاتر کی طرف، کچھ لوگ الٹے ہاتھ پہ شائن کمپلیکس کی طرف رخ کر لیتے تھے، اور کچھ آگے کیمبل اسٹریٹ سے بڑھتے ہوئے فیریئر روڈ اور بندر روڈ کی جانب میریٹ روڈ، ڈینس ہال کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اور اس وقت یہ ٹرینیں مکمل طور پر لدالد بھری ہوئی آتی تھی۔ کراچی کے شہریوں نے اس سروس کو بہت پسند کیا تھا۔ پہلے ہی سال کراچی سرکولر ریلوے کو 5 لاکھ کا منافع ہوا تھا۔ اس لوکل ٹرین میں یومیہ 7 لاکھ مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک تیز رفتار سواری تھی۔ اوسط رفتار 44 کلومیٹر فی گھنٹہ، حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور یہ روٹ 31 کلومیٹر پر محیط تھا۔ بگی، جسے ریل کا ڈبہ اور ویگن بھی کہتے تھے، سبز رنگ کا ہوا کرتا تھا، جس کا اوپری حصہ پیلے رنگ کا تھا، جس کے اوپر پاکستان ریلوے لکھا ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک ڈبہ لمبا اور کشادہ ہوا کرتا تھا۔ ڈبے کے اندر دونوں جانب سیدھے لکڑی کے بینچ کی سیٹیں ہوا کرتی تھی۔ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوئے مسافروں کی سر کی طرف لمبا سا پائپ نصب ہوتا تھا، جس پر جگہ جگہ پکڑنے کے لیے بیلٹ لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ عموماً ٹرینوں میں سرکولر ٹرین اور لوکل ٹرین اور خاص طور پر لوکل ٹرین میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ ڈبے میں ایک باتھ روم ہوا کرتا تھا، باقی وہی صورت تھی جو عام ٹرینوں کی ہے۔ بڑا مزہ آتا تھا اس کی سواری کرتے ہوئے۔ ہم تو اپنے اسکول کے وقت میں سٹی اسٹیشن سے سوار ہوتے، اور جب ٹی ٹی جو ہے ڈبے میں داخل ہوتا تو ہم ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں پھلانگتے ہوئے ٹی ٹی سے بچتے تھے، کیونکہ ہم بغیر ٹکٹ سفر کیا کرتے تھے۔ سستی سواری تھی۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں جب کراچی سرکولر ریلوے عروج پر تھی، روزانہ 104 لوپ لائن پر چلتی تھی، لیکن کراچی کے ٹرانسپورٹروں کو کراچی سرکولر ریلوے کی ترقی ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس کو ناکام بنانے کے لیے ریلوے ملازمین سے مل کر سازشیں شروع کر دی۔ 1994 کی دہائی کے شروع سے کراچی سرکولر ریلوے کی تباہی کا آغاز ہوا، اور 1999 میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس سے آگے اب اس کے متعلق ہر سال اور سال میں کئی دفعہ اعلانات ہوتے ہیں، اور اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔